محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اس کے بدلے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے گا اور آخرت کا اجر و ثواب تو اس سے کہیں زیادہ ہے، بڑا ہے، کاش کہ لوگ سمجھتے۔ یہ آیت کریمہ میں نے ماہ محرم کی مناسبت سے پڑھی ہے۔ ماہ محرم یعنی یہ محرم کا مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور محرم کا مہینہ آتے ہی ہم لوگ 1447 ہجری میں داخل ہو گئے ہیں۔ ماہ محرم شرعی ناحیے سے اور تاریخی ناحیے سے بڑی ہی خصوصیت کا حامل ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ماہ محرم کی پہلی خصوصیت۔ ماہ محرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو زمین کو بنایا تو یہ مہینے کی جو گنتی ہے، جو 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے تعلق سے کہا جو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی عزت کی جاتی تھی۔ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، اس مہینے کے اندر، ان مہینوں کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اس مہینے کے اندر یعنی اس محرم کے مہینے میں اور اس کے علاوہ جو اور مہینے حرمت والے مہینے ہیں، خاص طور سے لڑائی جھگڑا کرنا، گناہ کا کام کرنا، معصیت کا کام کرنا، جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ہر پورا سال منع کیا گیا ہے کہ یہ معصیت اور گناہ کا کام پورا سال آپ نہ کرو، لیکن خاص طور سے جب حرمت والے مہینے آ جائیں، جیسے یہ محرم کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی خاص طور سے لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، گناہ کا کام، معصیت کا کام، ان تمام چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیشہ بچنا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے بچنا ہے۔ تو ماہ محرم کی شرعی ناحیے سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نفلی روزوں میں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سال بھر جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں الگ الگ، تو ان تمام نفلی روزوں میں محرم کے روزے کی فضیلت خاص طور سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے یعنی یہ محرم کا روزہ یہ سب سے فضیلت والا روزہ ہے۔ خاص طور سے اس مہینے کے اندر ہمیں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر ہم پورے مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے، نہیں رکھ سکتے، جو بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل روزے اس مہینے کے ہیں، تو کم از کم ہمیں عاشورہ کا روزہ تو رکھنا چاہیے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ محرم کی 10ویں تاریخ جسے عاشورہ کا دن سے کہا جاتا ہے،
تو इस महीने को तो इस दिन हमें रोजा रखना चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि आशूरा का रोजा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोजा युकफ्फिरु सनतल मादिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुज़िश्ता एक साल के गुनाह को एक दिन का रोजा रखने की वजह से माफ कर देता है। तो आशूरा का रोजा हमें रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और आपने ये भी कहा कि मैं आने वाले साल अगर जिंदा रहा तो यहूदियों की मुखालिफत करते हुए, चूंकि वो लोग भी आशूरा का रोजा रखते हैं, इसलिए मैं आइंदा साल 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा, यानी 9 मुहर्रम का रोजा उनकी मुखालिफत करते हुए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस महीने में अगर हम नफली रोजा नहीं रख सकते हैं, ज्यादा रोजा का एहतमाम वैसे तो करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें 9 तारीख को और 10 तारीख को 2 दिन रोजा रखना चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। गुज़िश्ता एक साल के गुनाह जो हम कर चुके हैं, सगीरा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन में माफ कर देता है। तो इस महीने की दूसरी खुसूसियत ये है कि इस महीने की रोजों की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है, इसलिए हमें इसका खास एहतमाम करना चाहिए। और आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस में ये बात कही गई है कि शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये महीना मुहर्रम का जो महीना है ये अल्लाह का महीना है, और इस महीने अल्लाह की तरफ निस्बत करके फिर रोजे की फजीलत इस तरह से इस महीने के रोजे की जो बतलाई गई है, इससे भी हमें इस महीने की फजीलत का पता चलता है। वैसे तो सारे महीने अल्लाह के हैं, सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस महीने की निस्बत ये कहा गया कि अल्लाह का महीना है, आप इस तरह से समझे कि जैसे खाने काबा को क्या कहा? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। खाने काबा बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, जबकि इस पूरे रुए जमीन पर जितनी भी मस्जिदें हैं सब अल्लाह की मस्जिदें हैं, सब अल्लाह का घर है। लेकिन खाने काबा को जो बैतुल्लाह कहा गया और बैतुल्लाह अल्लाह की जानिब जो निस्बत की गई, इससे हमें उसकी फजीलत का पता चलता है कि अल्लाह का घर, सारे घर अल्लाह के हैं, लेकिन बैतुल्लाह ये खाने काबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जो निस्बत की गई है। तो इसी तरह से सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन मुहर्रम के साथ जो अल्लाह का महीना कहा गया है, इससे हमें इसकी अहमियत और इसकी फजीलत का पता चलता है। ये हो गई दूसरी 2 बात। तीसरी बात, माह मुहर्रम को अगर तारीखी नाहिए से देखा जाए तो बहुत सारी तारीखें इस महीने से वाबस्ता हैं, बहुत सारे ऐसे अजीम वाक़यात जो इस महीने से वाबस्ता हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले की तारीख अगर आप उठा करके देख लें, उसका मुताला कर लें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के बाद की भी अगर तारीख पढ़ें, तो इस माह मुहर्रम से बहुत सारी तारीखें, बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे अजीम वाक़यात इस महीने से वाबस्ता हैं। सबसे बड़ी तारीख के बारे में मैं आपको बताऊं कि इस महीने में जुल्म पर इंसाफ की जीत हुई थी, कुफ्र पर इस्लाम की जीत हुई थी, और ये वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये फिरौन जो इस दुनिया के अंदर रहते हुए, जो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में और वो बनु इसराइल पर जिस वक्त वो जुल्म और तशद्दुद की आग बरसा रहा था, और इसी तरीके से वो लोगों को क्या कहता था कि मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मेरे अलावा इस दुनिया के अंदर तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो। और यही नहीं बल्कि वो अना रब्बुकुमुल आला होने का दावा करता था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, लिहाजा तुम मेरी इबादत करो। और यही नहीं, वो रुबूबियत का भी दावा करता था, उलूहियत का भी दावा करता था, और इसी तरीके से वहां पर बनु इसराइल पर जुल्म और तशद्दुद की आग बरसाता था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जो आरजी इख्तियारात दिए थे, उन आरजी इख्तियारात पर घमंड करते हुए, तकब्बुर करते हुए वो ये कहता था, अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, क्या मैं वहां उन लोगों को जमा करके उन लोगों से ये कहता था, अलैसा ली मुल्कु मिस्र, क्या मैं मिस्र का बादशाह नहीं हूं?
बादशाहत तो मेरे हाथ में है, क्या मैं बादशाह नहीं हूँ? वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, और ये जो नहरें जारी हैं, ये नहरें जो बह रही हैं, नहरों को तुम देख रहे हो, ये किसकी मिल्कियत है? ये किसकी मिल्कियत है? ये दावा करता था कि ये मेरी मिल्कियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसको आर्जी इख्तियार दे दिए थे, उस आर्जी इख्तियार को लेकर के वो घमंड करता था, तकब्बुर करता था। और यही नहीं बल्कि कुरान ने कहा कि इतना बड़ा जालिम व जाबिर, उस दौर का सबसे बड़ा जाबिर, उस दौर का सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा सफाक, सबसे बड़ा खुरेज ये फिरौन, जो इस सिलसिले में कहता था, अल्लाह ने कहा इन्न फिरौना अला फिल अर्दी वजअल अहलहा शियन यस्तज़िफु ताइफतन मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तही निसाहुम इन्नहु कान मिनल मुफ्सिदीन। इसी फिरौन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ये फिरौन जो उस वक्त बहुत बड़ा जालिम व जाबिर, जो लोगों पर जमीन के अंदर शरकती उसने फैला रखी थी और लोगों को कमजोर करके रखा था, ग्रुप बना दिया था, एक ग्रुप को कमजोर बिल्कुल कर दिया था और वहां के लड़कों को ये कत्ल कर देता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ता था। ये सबसे बड़ा तारीख का सबसे बड़ा जालिम और जाबिर हुक्मरां जो फिरौन गुजरा हुआ है, उसकी आप देखिए वो जो अंजाम पर पहुंचा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसको अंजाम तक पहुंचाया, ये वो वही महीना है, यानी माह मुहर्रम का वो महीना है कि माह मुहर्रम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सजा दी थी और वो हिलाक व बर्बाद हुआ था। ये वही तारीख है, यौम आशूरा का दिन 10 मुहर्रम की फिरौन जो अपने दौर का सबसे बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी 10 मुहर्रम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हिलाक व बर्बाद किया कि समंदर के अंदर डूब रहा है, मर रहा है, गर्क हो रहा है। और एक बात आप याद रखें कि जालिम जो सबसे ज्यादा जुल्म करता है, मजलूमों का हक मारता है और इसी तरीके से उन्हें सताता हो, परेशान करता है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त आती है और मजलूम के सामने जब उसको सजा मिलती है तो मजलूमों को दिल को सुकून पहुंचता है, उनको ठंडक पहुंचती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी फिरऔन को जो पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा था बनु इसराइल पर जुल्म और तशद्दुद की जो आग बरसाता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मुहर्रम के महीने में जब उसे हिलाक किया तो बनु इसराइल के सामने ही हिलाक किया। एक तरफ बनु इसराइल की जमात जिनको वो कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत करो, उन्हीं के सामने जब समंदर में डूबने लगा, गर्क होने लगा, मरने लगा, तो कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनु इसराइल ईमान लाए और मैं ईमान लाना चाहता हूं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। जब अपनी आंखों से मौत को देख लिया, मौत के फरिश्तों को देख लिया तो उसे तौहीद याद आ गई। जब उसने अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते को देख लिया तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आ गया, ईमान लाने की बात करने लगा, तौहीद की बात करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ईमान को ठुकरा दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ईमान को ठुकरा दिया, कबूल नहीं किया और कहा आल आना मिन क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अब तू ईमान लाने की बात कर रहा है, अब तू ईमान लाने की बात कर रहा है, अब तुझे तौहीद का सबक याद आ रहा है और इससे पहले तू फसादियों में से था, तू फसाद बर्पा करता था, लिहाजा तेरे ईमान को कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को हिलाको बर्बाद किया इसी महीने में, माह मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस जुल्म का खात्मा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम इसी खुशी में रोजा रखते थे, मूसा अलैहिस्सलाम इसी खुशी में रोजा रखते थे कि फिरौन हिलाको बर्बाद हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग, ये कौम यहूद रोजा रखते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भाई हैं, वो भी नबी मैं भी नबी, और अगर ये कौम यहूद अगर मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हुए ये लोग अगर 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हैं तो मैं भी इसको रोजा रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम इनकी मुखालिफत करते हुए 9वीं मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा। लिहाजा अगर कोई शख्स 2 दिन 9 तारीख और 10 तारीख को रोजा रखता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत बयान की, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो कहने का मतलब ये है कि इस महीने से जो तारीखी
اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ بہت ہی اس کی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے سے بہت ساری تاریخ وابستہ ہے، اور ان میں سے ایک اہم اور سب سے بڑی تاریخ یہ ہے کہ فرعون کا جو سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر اس کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں محرم کی چوتھی خصوصیت، یہ اسلامی مہینے کی ابتدا، اسلامی مہینے کی ابتدا اسی ماہ محرم سے ہوتی ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی ماہ محرم سے ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اسلامی کیلنڈر اس طرح سے نہیں تھے، اور اسی طریقے سے اس کی ابتدا ماہ محرم سے جو شروع کی گئی ہے یہ ان کے دور میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے، تو اس سلسلے میں ہمیں کیسے کیا کرنا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک عنوان بنایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنایا جائے اور اسی حساب سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو عنوان بنایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی دور اندیش، بڑے ہی صاحب بصیرت سب سے انہوں نے اپنی دور اندیشی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلامی کیلنڈر کا آغاز اگر کیا جائے گا اور اگر عنوان اگر کسی چیز کو بنایا جائے گا تو ہجرت کو عنوان بنایا جائے گا۔ یہ ہجرت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہجرت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو بڑی بڑی قربانیاں تھی، جو انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اسی کو عنوان بنا کر کے انہوں نے اسلامی کیلنڈر شروع کیا کہ جب بھی ماہ محرم لوگوں کے سامنے آئے گا، محرم کا مہینہ جب شروع ہوگا تو اس وقت صحابہ کرام کی قربانیاں ہمیں یاد آئیں گی کہ صحابہ کرام نے ہجرت کیا تھا اور کیسے ہجرت کیا تھا۔ آپ پڑھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی وہ تاریخ کو آپ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام میں جو مکہ والے صحابہ تھے، مکہ کے جو صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ وہ گئے، مدینہ میں ان کا کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کھیتیاں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، مدینہ میں کچھ نہیں تھا، جبکہ وہ مکہ کے اندر کافی پیسے والے تھے، دولت والے تھے، ان کے پاس سب کچھ مکہ کے اندر تھا، لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اور اسی طریقے سے اسلام کی خاطر مکہ کو چھوڑ کر کے وہ مدینہ کی طرف چلے گئے، اور اس وقت حالات اتنے خراب تھے، حالات اتنے نازک تھے کہ ایک طرف اگر اولاد ہجرت کر گئی ہے تو والدین گھر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ہجرت کر گیا ہے تو بہن یہاں مکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، شوہر چلا گیا ہے تو بیوی بیٹھی ہے، بیوی چلی گئی ہے تو شوہر بیٹھا ہے۔ اس وقت حالات اتنے نازک تھے، لیکن لوگ اسلام کی خاطر اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف منتقل ہو رہے تھے۔ ابو سلمہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے ہجرت کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ام سلمہ کی بیوی کو جب لے کر کے وہاں سے جانے لگے، مکہ والے آئے اور انہوں نے پکڑ لیا، کہا ابو سلمہ کہاں کا ارادہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا اس وطن کو چھوڑ کر کے، مکہ کو چھوڑ کر کے میں مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، تم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری بیوی جو ام سلمہ ہے یہ تو مکہ کے رہنے والی ہے، یہ یہاں کی لڑکی ہے، اسے ہم تمہیں نہیں لے جانے دیں گے، تم اسے نہیں لے جا سکتے ہو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور وہ ساتھ میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن مکہ والے نے ام سلمہ کو روک لیا۔ ابو سلمہ تنے تنہا گئے، مدینہ پہنچے، شوہر مدینے میں، بیوی مکے میں، یہ بہت بڑی قربانیاں انہوں نے اس وقت دی تھی۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہجرت کرنے کی باری آئی، مکہ کے اندر انہوں نے بہت کمایا تھا، مکہ کے اندر انہوں نے بہت ہی روپے اور پیسے جمع کیے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے ان کے پاس بہت ہی دولت تھا، لیکن جب ہجرت کرنے کا وقت آیا اور مکہ سے نکل کر کے جب مدینہ جانا چاہتے تھے، مکہ والے آئے، ان کو گھیر لیے اور کہا اے صہیب کہاں کا ارادہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں اور مدینہ میں رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مال،
یہ منال، یہ دولت، یہ جو تم نے کمایا ہے اور یہ ساری چیزیں لے کر کے جو جانا چاہتے ہو، یہ تم نے مکہ میں رہ کر کے کمایا ہے۔ ہم تم میں سے اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہ مال و دولت، یہ گھر، یہ روپے اور پیسے، یہ دینار و درہم، یہ ساری چیزیں تمہیں مکہ میں چھوڑنا پڑے گا اور تنے تنہا تم کو وہاں سے جانا پڑے گا۔ اگر جانا بھی چاہتے ہو تو تنے تنہا تم کو اکیلے جانا ہے، کوئی بھی چیز مکہ سے ہم تم کو نہیں لے جانے دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ مال و دولت جو میں نے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میرا ہے، یہ تمہیں مبارک ہو، اسے تم لے لو۔ اور وہ تنے تنہا چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پورا واقعہ انہوں نے بتایا، ہجرت کا پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیح صہیب، ربیح صہیب، اے صہیب تم نے بہت ہی نفع بخش سودا کیا ہے، تم نے بہت ہی نفع بخش سودا کیا ہے۔ کون سی نفع بخش سودا؟ انہوں نے تو سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کنگال ہو گئے، تنے تنہا وہاں چلے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم نے آخرت کے بدلے دنیا کو چھوڑا ہے، دنیا کے ساز و سامان کو تم نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ تمہاری آخرت بن جائے، آخرت کے لیے تم نے ایسا کیا ہے، تو گویا کہ تم نے بہت ہی نفع بخش سودا کیا۔ بعض مفسرین اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہی کے بارے میں آیت کریمہ نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے خاطر اپنے جانوں کی بھی جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم اور یہ اسلامک کیلنڈر جو آغاز ہوا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کو عنوان بنا کر کے انہوں نے اسلامی کیلنڈر کو بنایا تاکہ جب بھی ماہ محرم آئے، جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قربانیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ اس قربانی کے بارے میں تو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہجرت کا دروازہ تو چونکہ اب بند ہو چکا ہے، ہم ہجرت نہیں کر سکتے ہیں ظاہری ہجرت، لیکن باطنی ہجرت ہم کر سکتے ہیں۔ باطنی ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے توحید کی طرف آپ آ جائیں، شرک سے توحید کی طرف آ جائے، کفر سے اسلام کی طرف آ جائیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ مسجدوں سے نہیں جڑے ہیں تو آپ مسجدوں سے جڑ جائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے لگے۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کو چھوڑ کر کے سچ کو لازم پکڑ لے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کی آدمی قربانیاں دے سکتا ہے اور دینا چاہیے۔ تو یہ ماہ محرم اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سے ہمیں ہجرت کی یاد آتی ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ایک صحابی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے بیعت کے تعلق سے بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں اسلام اس شرط پر لانا چاہتا ہوں، کیا پچھلے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان الاسلام تهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبله، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اسلام قبول کر رہے ہو تو اسلام سے پہلے جتنے تم نے گناہ کیا سب کچھ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی حج کرتا ہے اور حج مبرور پا لیتا ہے تو اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات جو کہی تھی کہ ہجرت یہ اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی گویا کہ تم ہجرت کی یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے، تو ماہ محرم اور اس مہینے سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم سے ایک واقعہ اور جڑا ہوا ہے جو ہے واقعہ کربلا، یعنی اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت اس مہینے میں پیش ہوئی، 10ویں تاریخ کو پیش ہوئی، واقعہ جو بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن وہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش تھی، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جو اپنے اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ان کی فضیلت بیان کی، کہا کہ یہ میرے دونوں نواسے یہ جنت میں نوجوانوں کے
सरदार हो गए। और दोनों ने, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में दोनों ने कुर्बानियां दी, दोनों आजमाइश पर उतरे। एक तो उन्होंने अपने जान की कुर्बानी पेश कर दी और दूसरे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कुर्सी की कुर्बानी कर दी। अपने कुर्सी की कुर्बानी की, जिस हुकूमत पर थे उन्होंने वहां से हट करके अमीर मुआविया के हवाले कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस महीने में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया भी पेश आया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, आज मामला ये हो गया है कि हजरत माह मुहर्रम का जब महीना, ये मुहर्रम का महीना जब आता है, उसकी पहली तारीख जब आ जाती है और उसके बाद से इस मुहर्रम की महीने की फजीलत क्या है, उसकी अजमत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या फजीलतें बयान की है, और इस महीने पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइज्जत से पहले वे जो हालात आए, लोग इसको भूल चुके हैं, लोग बिल्कुल मुकम्मल तौर से भूल चुके हैं। माह मुहर्रम जब आता है तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत याद आती है। ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ और इसी तरीके से जो उन्होंने शहीद किया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे निपटेगा। वो सहाबी रसूल, वो नमाज़े रसूल को शहीद किया गया। लेकिन इस्लाम के अंदर ये बात जो कही गई है कि किसी की शहादत पर या किसी की मौत पर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन गम मनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन गम मनाना चाहिए, उसके बाद गम मनाने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि अगर कोई औरत है, अगर उसके शौहर का इंतकाल हो गया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 4 महीना 10 दिन शोक मनाने की इजाजत है। उसके अलावा शरीयत किसी को इजाजत नहीं देती है। 14 सदियां गुजर गई, उसके बावजूद लोग माह मुहर्रम का महीना आता है तो लोग उनके वाक़े को याद करके पहले ही तारीख से लेकर के और उसी तरीके से मुहर्रम के इस पहले अशरे में न जाने कौन कौन सी चीजें ये लोग कारनामे अंजाम देते हैं। ये मुहर्रम का महीना ये अजमत वाला महीना है, लेकिन इसके अंदर इतने भी ज्यादा खुराफात, उसका लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये महीना आता है, कितने ऐसे लोग हैं गोश्त अपने ऊपर हराम कर लेते हैं कि हम इस अशरे के पहले अशरे में हम गोश्त नहीं खाएंगे। इसी तरीके से सफेद कपड़ा पहनना अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, काले कपड़े में आ जाते हैं। और इसी तरीके से इस महीने के अंदर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े को सामने रखते हुए पानी की सबीलें लगाते हैं। पानी पिलाना अच्छी बात है, पानी पिलाना सवाब का काम है, पानी लोगों को पिलाना चाहिए, साल भर पिलाना चाहिए। ये 10 दिन के अंदर जो जगह जगह पर पानी रखा रहता है और लोग ये कहते हैं कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसी तरीके से भूखे प्यासे शहीद कर दिया गया, भूखे प्यासे उनको मार दिया गया, तो इसी वजह से आज हम लोगों को ये 10 दिन तक इस तरीके से लोगों को पानी पिलाते हैं। ये क्या है? इसका शरीयत में कोई हुक्म नहीं है। और इस तरह से खास तौर से इस अशरे के अंदर सिर्फ पानी पिलाना और उसको हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े से जोड़ना, ये किसी भी नाहिये से दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से आप देखिए कि इस महीने के अंदर, इस अशरे के अंदर मातम किया जाता है, मातम किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लैसा मिन्ना मन लतिमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दावा बिदावल जाहिलिया, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा शख्स हम में से नहीं है जो अपने गाल पर चाटा मारे, अपने गिरेबान को फाड़े और इसी तरीके से जाहिलियत की पुकार पुकारे और इसी तरीके से जाहिलियत की बोली बोले। आज देखिए मुहर्रम का महीना जब शुरू होता है और उसकी 1 या 2 तारीख के बाद से वो सिलसिला शुरू होता है, लोग मातम करना शुरू करते हैं, अपने गिरेबान को चाक करते हैं और अपने सीनों को फाड़ते हैं और जाहिलियत की पुकार लगाते हैं, या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। इस तरह का जो नारा लगाया जाता है ये जाहिलियत का नारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना किया है और इस तरह से जो खास तौर से इस अशरे के अंदर किया जाता है। अफसोस की बात तो ये है कि जो लोग ये काम जिनका था, जो कर रहे थे, उनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका देखी देखा हमारे कुछ मुसलमान भाई भी शामिल हो गए हैं। ये सुन्नी मुसलमान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी मुहर्रम को वही फजीलत दे दी है और उस माह मुहर्रम को उसी फजीलत से वो लोग जानते हैं जो फजीलत वो बयान करते हैं जो उनके नजदीक है, और उन्हीं के पीछे चल करके जुलूस निकालना, मातम करना और इसी तरीके से अपने गिरेबान को फाड़ना, जाहिलियत की पुकार पुकारना, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ये लोग भी वही काम करने लगे हैं, जबकि ये जाहिलियत की चीज है। इस महीने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे डरना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो इफरात और तफरीत के शिकार हो चुके हैं। एक फिरका तो वजूद में आया जो अहले बैत की तारीफ कर रहा है, इतने अहले बैत में सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ में गुलू कर गया है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चंद सहाबा को छोड़ करके, तकरीबन 5 या 6 सहाबी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफें करते हैं, उनके अलावा बाकी जितने सहाबे कराम हैं उनको गालियां देते हैं।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرک کیا جاتا ہے اور ان کا نام لے لے کر کے اس مہینے میں گالیاں دی جاتی ہیں. آپ ان کے محلے میں چلے جائیں، آپ اسی طریقے سے ان کے پروگراموں میں جا کر کے دیکھیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کر کے لوگ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کے بالمقابل دوسرا فرقہ جو وجود میں آیا وہ دیکھا کہ ایک گروہ ایسا جو شیعہ گروہ جو اہل بیت کی محبت میں اس طرح سے ان کے تعریفیں کر رہا ہے، دوسرا فرقہ وجود میں آ گیا نواسب، اور وہ لوگ اہل بیت کی برائی کرنے لگے، ان کو گالیاں دینے لگے. تو یہ لوگ جو صحیح اسلام کو سمجھ نہیں رہے ہیں افراط و تفریط کے شکار ہیں، اور یہ مہینہ آتے ہی دنیا کے خرافات، بدعات اور اس طرح سے نہ جانے کون کون سی باتیں خاص طور سے اس عشرے کے اندر کرتے ہیں، جبکہ ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت جو بتائی ہے، اس مہینے کی جو فضیلت بتائی ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھنا چاہیے، اور اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو عاشورہ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے ہیں اور اس طریقے سے جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ جلوس نکالتے ہیں، نہ ماتم کرتے ہیں، لیکن کم از کم وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جب یوم عاشورہ کا دن آتا ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنے پکوان پکاتے ہیں. تقریباً 50 قسم کا 60 قسم کا کھانا ان کے گھر پہ بنتا ہے، خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے وہ پکوان لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. آپ کو غریب کو کھانا کھلانا ہے، آپ کھلائیے، پیسہ دینا ہے دیجئے، لیکن آپ 10ویں محرم کو انتظار کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے جو آپ کھانا بناتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج اگر ہم غریبوں کو کھلائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، یہ کسی بھی ناحیے سے درست نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ آپ 9 محرم کو روزہ رکھیے، 10 محرم کا روزہ رکھیے، اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اس مہینے میں کرنے کی ثابت نہیں ہے. یہ اہل تشیع کا طریقہ تھا، لیکن سنی مسلمان بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اس معاملے کو انجام دیتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ماہ محرم کا مہینہ جو فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس ماہ محرم کا خیال رکھتے تھے، اس ماہ محرم کے اندر گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، معصیت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ کا معاملہ بھی ہوتا تھا تو اس یہ مہینہ آتا تھا تو جنگ کو بھی روک دیتے تھے. لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو اس مہینے کے اندر ایسی بدعتیں، ایسی گناہ، ایسی معصیت کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ، بچنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے. اس لیے ماہ محرم کا مہینہ آج پہلی تاریخ ہے، ہمیں اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جس کو جیسا موقع میسر ہو نفلی روزوں کا اس مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے امید لگانی چاہیے. اللہ رب العالمین جو اس مہینے کی عظمت کا خیال رکھے گا، اس کی حرمت کا خیال رکھے گا اور روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعات و خرافات سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعات کو، خرافات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسے بچنے کی توفیق دے. یہ محرم کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اور عام دنوں میں بھی ہمیں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، مسجدوں سے جڑنا چاہیے، مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے. مسجدوں کو آج معاملہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے اور خطبے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ تک باتیں بیان کر دی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اتنے تاخیر سے آتے ہیں کہ بہت ساری باتیں، تقریباً آدھی باتیں ان سے فوت ہو جاتی ہیں. جبکہ اس جمعہ کے اندر پہلے آنے کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، جب تک امام خطیب ممبر پر نہیں بیٹھا ہے اس وقت فرشتے اپنے رجسٹر کو کھول کر بیٹھ کر کے اس کے نام کی انٹری کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی جمعے کی اذان شروع ہوتی ہے، خطیب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، رجسٹر بند ہو جاتا ہے. پھر جو بعد میں آتا ہے اس کے نام کی انٹری اس رجسٹر میں نہیں ہوتی ہے، اور گویا کہ وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں اس کا تو خیال کم سے کم کرنا چاہیے کہ ہفتے میں ایک ہی دن جو جمعہ کا دن ہے اس کا خیال کرتے ہوئے مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جمعہ کی نماز کے لیے جو ہم تیار ہو کر کے آتے ہیں تو جمعہ کی نماز ہمیں مل تو گئی، لیکن اس کے ثواب اور اس کی فضیلت میں جن کے نام کی انٹری رجسٹر میں نہیں ہوئے محروم ہو گئے. لہذا ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور وقت سے پہلے، اذان سے پہلے ہمیں اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد میں آنا چاہیے. جمعہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور عام نماز جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کیا ہے، اور دین کے جو اہم کام ہے اس کو انجام دینا چاہیے، اور بدعت و خرافات سے دوری اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ و ایمان بالخیر کرو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.